بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ 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 گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. تو جہاں تک اللہ کے عرش کی فزیکل پوزیشن تھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ اور میں تو وقت اسی میں گزار دیتے ہیں کہ عید کے کپڑے ماریا بی کے خریدیں یا ثنا سفیناز کے خریدیں، سلک کلیکشن خریدیں یا کاٹن کلیکشن خریدیں، یا مکس کلیکشن خریدیں یا ایمبرائڈریڈ کلیکشن خریدیں. آپ اپنے ٹریڈیشن کو اٹھا کر پڑھیں. علماء اسکالرز کا وقت کہاں گزرا کرتا تھا؟ وہ حدیثوں کو کھنگال دیا کرتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اس بات کے اوپر بھی کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کا عرش کا سایہ از اٹ اے میٹافور، از اٹ اے انالوجی، یا اٹس اے فیکچوئل شیڈ، اٹس اے فیکچوئل ظل. یہ فیکچوئل شیڈ ہے یا چھاؤں ہے؟ اس کے اوپر بھی علماء نے بات کی ہے. ایک کتاب آپ کو اصل میں ایک مین جو اسکالر ہیں امام ابن حجر نے بہت سے اسکالرز کی مختلف اوپینینز کو اکٹھا کیا ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ دو طرح کے اسکالرز رہے جن میں ایک مائنورٹی ہے اور ایک میجورٹی ہے. ایک مائنورٹی اسکالرز کی ایسی رہی ابن حجر کے مطابق جن کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا عرش میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے، یعنی اٹس این انالوجی. جیسے آپ انگلش لینگویج میں بھی کہتے ہیں دیٹ سم ون از انڈر دا شیڈ آف دا کنگ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن میں ہے. تو بعض اسکالرز نے، اور یہ مائنورٹی ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کی بات ہے یہ اصل میں اللہ کی نوبلٹی اور اللہ کی پروٹیکشن مل جانے کی بات ہے. لیکن یہ بہت کم اسکالرز ہیں. امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ جو میجورٹی اسکالرز کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا عرش ہے، جو پہلا اسکالر کا فارم تھا وہ قرآن کی آیت سے دلیل نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ ایک اللہ کے پروٹیکشن کی کیفیت ہوگی جو آخرت میں پریزنٹیشن کے ٹائم پر، روز محشر کے ٹائم پر مومنین محسوس کریں گے کہ جب باقی سب ڈر رہے ہوں گے یہ نہیں ڈر رہے ہوں گے، ان کے دل کو ٹرانکویلٹی، سکون ہوگا. تو ایک مائنورٹی کا یہ کہنا ہے. میجورٹی اسکالرز کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش اور اس کے سائے کی بات کی تو یہ ایک ایکچوئل شیڈ ہے. ذل عرشہ وہذا ارجا، یہ ایکچوئل شیڈ ہے. امام ابن حجر اسقلانی کے مطابق دس از دا اسٹرانگیسٹ اوپینین. امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے شروع کے اسکالرز میں سے ہیں. شرح کیا ہوتی ہے صحیح بخاری کی؟ ایکسپلینیشن آف دا حدیث. کسی حدیث کا متن پڑھ کے آپ اور میں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس سے رول ڈرائیو کر سکیں. اور ہم میں آج کل جو ہے وہ واٹس ایپ استاد، واٹس ایپ مفتی بننے کا بہت شوق ہو گیا ہے. خوب ہم یہاں سے وہاں احادیث فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس علم کے کہ اس حدیث کے اندر سے کیا رولنگز نکلتی ہیں. تو علم حاصل کرنے والا انشاءاللہ ہم نے مزاج بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے موت سے پہلے ٹیکنیکلی اللہ کے عرش کے سائے کو ایکسپیرینس کیا. آپ کو جب معراج کرائی گئی تھی، معراج میں آپ کو کہاں تک بلند کیا گیا تھا؟ سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کیا تھا بیہائنڈ دا ویل، بیہائنڈ دا حجاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو عرش کے ایکسپیرینس کو موت سے پہلے کرایا گیا. اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا کسی انسان کو، کیا کوئی انسانوں کی کیٹیگری ہے جن کو عالم برزخ میں اس شیڈ کا مزہ چکھایا جاتا ہے؟ تو احادیث بتاتی ہیں عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ دا ٹائم آف یور ورلڈلی ڈیتھ ٹل دا ساعہ ول اسٹارٹ. آپ کی موت سے لے کر قیامت کے شروع ہونے سے بیچ کا جو ٹائم سپین ہوگا وہ عالم برزخ ہے. جیسے اس وقت جتنے بھی لوگ اپنی قبروں میں موجود ہیں وہ کون سے عالم میں ہیں؟
عالم برزخ میں ہیں. یہ ایک جس کو آپ کہتی ہیں یہ بیچ کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے, اور عالم برزخ کا انسانوں کے اوپر امپیکٹ بالکل برحق ہے. احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. بالکل جیسے عالم برزخ کا معاملہ جو ہوتا ہے, کیا آپ نے احادیث سنی کہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے؟ سو ایک بات یاد رکھیے, یہ جو جہنم کا گڑھا قبر میں بنایا جاتا ہے یہ ایکچوئل جہنم سے بالکل مختلف ہے. ایکچوئل جہنم کی انٹینسٹی اس سے کہیں 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 زیادہ ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن. جب ایک مومن عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے, اس کو جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے, اس کو جنت کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے, یہ ساری نعمتیں اس ایکچوئل جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان دا سیم وے ایک کیٹیگری انسانوں کی ایسی ہوتی ہے, پہلے بھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اب بھی ہوتی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس اللہ کے عرش کے سائے کا مزہ چکھاتے ہیں. اور یقیناً یہ عرش کے سائے کا مزہ ایکسپیرینس کرنا یہ اس ایکسپیرینس سے کم ہی ہے جو وہ کب کریں گے, جب روز محشر میں تمام انسان بغیر شیڈ کے ہوں گے. اس پوائنٹ کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, صحیح حدیث ابو داؤد میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے کہا جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا, احد یاد ہے غزوہ احد جس میں آلموسٹ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا مورال بہت کم ہوا تھا اس لیے کہ بہت مسلمان شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا اس غزوے کے اندر, تو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ یعنی جو شہید ہوتا تھا اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا تھا, اور وہ گرین برڈز جنت کے دریاؤں پر جاتی تھیں, جنت کے پھل کھاتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلٍ مِّن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. اور ان پرندوں کے جو ریسٹنگ نیسٹ تھے وہ اللہ کے عرش سے لٹکنے والے سونے کے قندیل, جس کو آپ لالٹین نہیں کہتے ہیں, اس کے اندر وہ برڈز گرین برڈز جا کے پہلے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں, پانی پیتی ہیں, وہاں سے کھانا کھاتی ہیں. اب آپ سمجھیں شہید از ان دا فارم آف برڈ ان ہیون. شہید کے لیے واحد وہ کیٹیگری ہے, اور یہ وہ شہید نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ شہید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے. یہ شہید کیٹیگری ہے اسپیسیفکلی قتال کی فارم میں شہید ہونے والا, دشمن سامنے موجود ہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اللہ کی محبت میں اترنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اس شیڈ کے اندر جو لیمپس لٹک رہے ہیں سونے کے, اس کے اندر آ کر آرام کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا طَيِّبَ بَاكِرِهِمْ. پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو, اس عرش کی خوبصورتی کو, جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. قالوا, اور پھر وہ کہتے ہیں مَن يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ. کوئی جا کے پلیز ہمارے پیچھے بھائیوں کو بتا دے جو جنت جو زندگی میں موجود ہیں, ہمیں اللہ نے یہاں زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ہم ان کے لیے مر گئے, وہ ہمارے لیے رو رہے ہوں گے مگر ہم زندہ ہیں. کوئی جا کر ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو ڈیلیور کرے. اور یہ کیوں ان کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا, تاکہ ہمارے بھائی, تاکہ مومنین, تاکہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمل کے لیے آگے دوڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہمت نہ ہاریں, گھبرائیں نہیں. یاد رکھیں کہ اس راستے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. کیا ہو گیا موت آ گئی تو, کیا ہو گیا کمزوری ہو گئی, کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی نیند کم ہو گئی, کیا ہو گیا اگر خاندان والوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا, کیا ہو گیا اگر فرینڈز نے فرینڈشپ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تھی, کیا ہو گیا اگر اسکول میں مجھے اس بات پر بلی کیا گیا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے, کیا ہو گیا اگر خاندان نے میرا مذاق اڑایا کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کر دی. یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رسول اللہ نے کہا قال اللہ تعالی انا ابلغ عنکم, میں تمہاری طرف سے اس میسج کو پہنچاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر آیت نازل کی, وہ جو احد کے مقام پر احد کے بعد نازل ہوئی تھی, فانزل اللہ, تو نازل کیا اللہ نے, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا,
جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جن کو موت آ جائے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کون گولی مار دے گا اگر ہم اپنے خاندان کے اندر سنتیں زندہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اور مجھے کون اسکول سے باہر نکال دے گا اگر آپ نے اور میں نے حجاب پہن لیا؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول کے اندر کے فیئرویل پارٹی میں میوزک کو بند کیجئے، اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول، یونیورسٹی، ہائی اسکول کے اندر کہ ڈانس فلور مت بنائیے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کی شادیوں پہ ڈانس فلور نہیں بنائے، کوئی گولی مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا؟ اگر گولی بھی مار دے اور یہ ریوارڈ مل جائے تو گولی کھانا اچھا کر پسند فرمائیں گے آپ لوگ، یا آپ اپنے خاندان کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہ کر سکیں گے؟ یہاں بیٹھ کے تو دل یہی چاہتا ہے مگر پھر بھی زبان سے نہیں نکل رہا۔ آپ سوچیں اگر یہاں زبان سے نہیں نکل رہا اتنا سننے کے بعد بھی، ہاں گولی مار دیں مجھے، گھر جا کے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا۔ دنیا کھینچ لیتی ہے، دنیا ایک ورل پور کی طرح ہے، دنیا کھینچتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی اطاعت کی طرف لانا ہے۔ اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف لانے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، کانسٹنٹ اللہ کا پیغام سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اور جو اللہ کے بہترین بندے شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اس شیڈ کا سایہ مزہ پہلے ہی چکھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی وہ انسان، وہ مسلمان منافقت پر مر گیا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ انسانوں کو اللہ روز محشر اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا۔ ایمان رکھیے، مت سائنس کی باتوں میں آئیے، مت ایگنوسٹک کی باتوں میں آئیے۔ کیسے اٹھائے گا؟ جب آپ اور میں گل سڑ جائیں گے، جب آپ اور میں ڈیکمپوز ہو جائیں گے۔ اٹھائیے سائنس اور پڑھیے جرمن سائنٹسٹ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا انسان اٹھایا جائے گا عجب الذم، اپنی اسپائن کی ٹیل بون سے۔ جہاں اس کی ٹیل بون گرے گی، جہاں اس کی ٹیل بون ڈیکمپوز ہوگی، وہیں سے انسان کو اٹھا دیا جائے گا۔ اور انسان آج کہتا ہے کہ مجھے کیسے اٹھایا جائے گا۔ آج ہمارے بچوں کے کنفیوژن صرف اس لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم کے حساب سے تیار نہیں کر رہے۔ علم حاصل کیجئے، اللہ کے کلام سے جڑیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم پر جم جانا، اس علم کو تھام لینا، اس علم کو آگے پہنچانا آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ ہم شرک نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہم کسی بھی ہستی کو اپنے سامنے معبود کی شکل میں نہیں دیکھتے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہاتھ پکڑ کے ہماری اصلاح کرا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن جادوگروں نے ایک مرتبہ مان کر سجدہ کیا تھا، آپ نے ان کو بخش دیا تھا۔ اللہ ہم روز آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے۔ اللہ ہماری اولادوں کے دل دین کے لیے کھول دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ بہت سخت آزمائش کے دن ہیں، اللہ بہت آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں اولادیں پالنی نہیں آتی، یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے محبت کرنے والا بنا لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی عذاب اور آگ سے بچائیے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں مشکل میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں دین کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دے۔ اللہ ہماری اس چھوٹی سی 7 دن کی عبادت کو ہمارے اسکیل کے اندر، نامہ اعمال کے اندر سب سے ہیویسٹ ڈیڈ بنا دیجئے،
اور اپنی رضا پانے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صحت، تندرستی، صحت اور ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر اس کام کو مکمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ 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 اللہ